السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے آسان عربی گرامر کے ساتھ. آج ہم اپنا گرامر کلاس کا سبق نمبر 3 اور 4 کریں گے انشاءاللہ. چلو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیے شروع ہم کرتے ہیں. میرا فیوریٹ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک بڑی باربرکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق لیں. تو ہم یہاں پر جو آئے ہیں بیٹھے ہیں، آپ لوگ سب بیٹھے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنا ٹائم نکالیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یہ گرامر عربی گرامر کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایک بڑی بابرکت والی کتاب بھیجی ہے، نازل کی ہے، تو تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق لیں. تو ہم یہاں پر عربی زبان سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے، بہت ہی اہم جو اس کا پارٹ ہے، وہ گرامر ہے. جیسے ہر طرح کی لینگویج، انگلش لینگویج میں، اردو لینگویج میں گرامر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ہم بھی وہ گرامر سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو آیات اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی قرآن کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے میں سے بنے اور اسے سبق حاصل کریں. آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس کو بنایا عربی زبان کا قرآن تاکہ تم سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی قرآن کو عربی زبان میں، اور اتنی فصیح عربی زبان، اتنی فصیح اور بلیغ ہے کہ اس کا کوئی بھی لینگویج میں، کوئی بھی زبان میں ترجمہ اس کا حق نہیں ادا کرتا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم سے ہم عربی زبان کی جو الفاظ ہیں ان کا مطلب صحیح طرح سمجھ سکیں اور اس کو پھر عمل میں لائیں. آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ ہم آپ سے غیر نفع بخش علم سے پناہ چاہتے ہیں. آمین. اللہم انا اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش علم اور قبول ہونے والے عمل اور حلال رزق کا. اور اسی دعا کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. تھوڑا سا ریکیپ میں کر دیتی ہوں. ہم نے لاسٹ جو پڑھا تھا سبق، اس میں سلائڈ پوری نہیں آ رہی ہے تو پھر مجھے واپس اسی پہ جانا پڑے گا. کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی زبان سے جو چیز پھینکی جاتی ہے، نکلتی ہے، اس کو لفظ بولتے ہیں عربی زبان میں، اور معنی والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کلمہ بولتے ہیں. اور کلمے کے 3 اقسام ہم نے پڑھے تھے: اسم، فعل اور حرف. اور ہم نے ان کو کیا بتایا تھا کہ اسم جو ہے وہ اپنے معنی اکیلے میں دیتا ہے اور فعل بھی اپنے معنی اکیلے میں دیتا ہے. یہ دونوں لفظ جو ہیں اکیلے بائی اٹ سیلف ہوں تو اپنے معنی دیتے ہیں، مگر دونوں میں پھر فرق کیا ہوا؟ اسم میں یہ فرق یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، یعنی جو انگلش میں بولتے ہیں نا پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. اردو میں بولتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل. تو جب ہم وہ لفظ کو دیکھیں تو اس میں ہم کو زمانہ نہیں نظر آئی. جیسے صرف کھانا، یہ کھانا اچھا ہے. تو اب کھانا جو ہے اچھا ہے جب ہم بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی اس میں نہیں ہے کہ حال ہے یا مستقبل ہے یا ماضی ہے. اس میں اس لفظ میں ہم کو کچھ نہیں پتہ چل رہا. اس کے برعکس اگر ہم فعل کو دیکھیں
اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. جیسا اگر ہم نے کہا اس نے کھایا یا وہ کھاتا ہے تو اب ہم سمجھ آ جائے گا اس ایک لفظ سے کھایا کس کا مطلب ہے کہ اس نے ماضی میں کچھ کھایا. کھاتا ہے یا کھا رہا ہے تو ہم کو ایک لفظ سے پتہ چل جائے گا کہ ہے نا یہ حال کی بات ہو رہی ہے, اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. تو یہ دونوں اسم اور فعل نمبر 1 اگر اکیلے ہوں فری اسٹینڈنگ ہو تو ہم کو اس کے معنی پتہ چل جاتے ہیں. اور پھر دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس حرف جو ہے وہ اپنے معنی اکیلے میں نہیں دیتا. جیسا فی ہے میں, بی ہے ساتھ. اب میں کس کے ساتھ اکیلے میں ہم کو نہیں پتا چل رہا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ اٹیچ نہ ہو, جڑا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے. تھوڑی سی مثالیں لے لیتے ہیں اسم کی مثالیں. مکہ. اب مکہ جب بولا جائے گا اکیلا لفظ پتہ چل گیا یہ کسی شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اور مگر اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے کہ مستقبل ہے یا حال ہے یا ماضی ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہ اسم ہے. حامد شخص کا نام ہے, حامد سے پتہ چل گیا کہ حامد آدمی ہے. لبن دودھ جنس کا نام ہے. فاسق بد کردار صفت کا نام ہے. قتل مار ڈالنا یہ کام کا نام ہے. کام کے نام کو مصدر بھی بولتے ہیں. اس میں کام کیا ہوا قتل کرنا, اور قتل بائٹ سل وہ کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس میں زمانہ نہیں پائے جاتا. اور فعل کی مثالیں لیتے ہیں. قرأ خالی اکیلا بھی ہو تو اس کا مطلب پتہ چل گیا کہ ایک مذکر نے پڑھا. اب دیکھیے یہاں پر پڑھا ہے, پڑھا کا مطلب ماضی میں پڑھا, اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. تو یہ فعل ہوا. فتح اس مذکر نے کھولا. کھولا یعنی ماضی میں کھولا. اگر کھولنا ہوتا تو وہ اسم ہو جاتا, یا پڑھنا ہوتا تو وہ اسم ہو جاتا. پڑھا یا پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو یہ سارے اس میں زمانہ آ گئے تو وہ فعل ہو گیا. یکتبو وہ ایک مذکر لکھتا ہے یا لکھے گا, تو اس میں بھی زمانہ آ گیا. کیا زمانہ ہے؟ لکھتا ہے یعنی کہ حال, اور لکھے گا یعنی مستقبل. یاکلو وہ ایک مذکر کھاتا ہے یا کھائے گا, تو اس میں بھی زمانہ آ گیا حال اور مستقبل, تو یہ فعل ہو گئے. اب ہم حرف کی مثال دیکھتے ہیں. من سے, من بائٹ سیل کوئی میننگ نہیں ہے. سے الہ تک, فی میں. اب جب تک یہ کسی اور لفظ کے ساتھ نہ جڑے اس کا مطلب نہیں سمجھ آئے گا. اب من بائٹ سیل سے تو نہیں پتا چلا. اب من المسجدی تو مسجد سے, اب اس کا مطلب سمجھ آیا. اسی طرح الہ تک, کس تک؟ آج تک, کل تک, یہاں تک, وہاں تک, گھر تک. کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا. الل بیتی اگر کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ جائے تو گھر کی طرف. اب سمجھ آیا کہ طرف کس کی طرف, یا کس کہاں تک, یا کس کی طرف, گھر تک. ٹھیک ہے. تو اسم اکیلا معنی دیتا ہے مگر زمانہ نہیں ہوتا. فعل اکیلے معنی دیتا ہے مگر زمانہ پایا جاتا ہے. اور حرف اکیلا جو ہے معنی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا پھر اسم ایسا لفظ جو نام ہے کسی بھی جاندار کا, چاہے انسان ہو, حیوان ہو, کوئی چیز ہو. حیوان بھی آ سکتے ہیں اس میں. کوئی بھی جاندار کا نام, یہاں پہ ہم نے شخص لکھا ہے احمد, اور کسی حیوان کا بھی نام ہو سکتا ہے. کسی چیز کا نام قلم, قلم. کسی جگہ کا نام مسجد یا مکہ. کسی کام کا نام ابھی جیسے ہم نے بولا تھا جیسے کھانا ہے, پہننا ہے, کوئی کام ہے, فعال ہے. اور کسی صفت کا نام جیسا غفور, صادق, کوئی بھی صفت ہو اس کا نام بھی اسم کہلاتا ہے. انگلش میں اس کو ایڈجیکٹو بولتے ہیں. انگلش میں, انگریزی میں جو اسم ہے ناؤن, اس کو نیم آف دا پرسن, پلیس اور تھنگ, یہ 3 چیزیں آتی ہیں. مگر عربی زبان میں کسی کام کے نام کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے اسم میں, اور کسی صفت کو جو انگلش میں ایڈجیکٹو الگ سے چیز ہے اس کو بھی اس میں اسم میں ایڈ کیا ہوا ہے. 5 چیزیں ہیں. کسی جاندار کا نام, کسی چیز کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی کام کا نام, اور کسی صفت کا نام. اب آتے ہیں ہم اپنے سبق نمبر 3 پہ جو کہ ہم شروع کر رہے ہیں آج. تو اب ہم نے دیکھ لیے کہ کلمے کی پہچاننے کے لیے ان کے معنی جانا بہت ضروری تھا. ابھی تو ہم نے تو اب ہم اس سٹیج پہ تو ابھی پہنچے نہیں ہیں
کہ ہم کو معنی پتہ ہوں، قرأ، فتح، یکتبو، یاکلو کا، تو اس کے لیے معنی جاننا تو ضروری ہوتا ہے اسم یا فعل یا حرف کی پہچان کے لیے. مگر چند علامات ایسی ہیں جن کی مدد سے معنی جانے بغیر ہی جو ہے نا ان کلمے کی اقسام کو پہچانا جا سکتا ہے. تو وہ کچھ جو علامات ہیں وہ ہم یہ سبق نمبر 3 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اسم کی پہچان جو ہے، جو خاص پہچان ہے، بہت ساری ہیں اور بھی علامات، مگر یہ جو خاص پہچان ہے جو بہت ہی زیادہ یوز ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے. ایک تو یہ کہ کسی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے. تنوین ہم نے پڑھا تھا نا، دو زبر یا دمہ، دو پیش یا فتحہ یا دو زیر یا کسرہ. تو وہ یہ تنوین اگر آ جائے کسی بھی لفظ کے آخر میں تو یہ اسم کی پہچان ہے. تو یہ آ جائے اگر کتابن، اور کوئی پوچھے کتابن جو ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو ہم فوراً دیکھیں گے یا تنوین ہے تو تنوین صرف اور صرف جو ہے وہ اسم میں آئے گی. ہم فوراً کہہ دیں گے یہ اسم ہے. ایون تو اگر ہم کو اس کا مطلب، یہ تو اردو کا لفظ ہے، لیکن اگر ہم کو مطلب نہ پتا ہو تو ہم یہ تنوین دیکھ کے فوراً بول دیں گے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو پہچان ہے اسم کی، جو علامت خاص کر دیتی ہے اسم کی طرف، وہ کیا ہے؟ الف لام. کسی بھی لفظ سے پہلے الف لام اگر آ جائے تو وہ اسم کی پہچان ہے. اب ہو گیا الکتابو. الکتابو میں الف لام یا لگ گیا اس سے پہلے، تو اب ہم کوئی پوچھے کہ یہ الکتابو فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، تو ہم فوراً اس کا انالیسس کریں گے، اس لفظ کی ترکیب دیکھیں گے کہ کتاب کے آگے الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ ہو گیا اسم. ہم بغیر کسی بائی ڈیفالٹ ہم بول دیں گے کہ یہ ہے اسم، یہ فعل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. اتنی اس کے ساتھ ہم کہتے. اور تیسری کیا پہچان ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں تا مربوطہ. تا مربوطہ کیا ہوتا ہے؟ گولتا. تا کے اوپر دو نقطے ہوں اس کو تا مربوطہ بولتے ہیں. اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں تا مربوطہ آ جائے تو وہ جو ہے اسم ہی ہوگا. جیسے مسلمتن، یہاں پہ تا مربوطہ آ گیا، یہاں پہ دو سائن آگے دیکھیے اسم کی، ایک تا مربوطہ بھی ہے اور ایک تنوین بھی ہے، تو یہ تو ہے ہی ہے اسم. تو اب ایک اور بات یہاں پہ میں بتا دوں کہ جس لفظ میں تنوین آتی ہے اس میں الف لام نہیں لگتا، اور جس میں الف لام لگ جائے تو تنوین ہٹ جاتی ہے. تو یہ دونوں علامات ایک ساتھ نہیں آتے ایک لفظ میں، یا تو تنوین ہوگا یا الف لام ہوگا. ٹھیک ہے. جس لفظ میں الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو وہی اب میں اس کو تھوڑا سا اور یہاں پر ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اسم کی پہچان ہم نے پڑھا تنوین اور الف لام اور تا مربوطہ. لفظ کے آخر میں تنوین ہو، جیسے رجلن. اب رجلن کا مطلب نہیں پتا جن کو، تو وہ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے، کیا ہے؟ تو اس کی علامت ہم دیکھیں کہ کوئی علامت ان تین علامات میں سے ہے. یہاں پر تنوین ہے تو ہم فوراً بول دیں گے یہ اسم ہے. اسی طرح اگر لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، القلم، یہاں پر ہم کو اردو کی وجہ سے پتا ہے کہ قلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے تو ہم فوراً کہہ دیں گے القلم جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، وہ اسم ہے. اسی طرح لفظ کے آخر میں گولتاب، لیلتن. لیلتن کا بھی اردو میں ہم کو مطلب پتا ہے رات، لیکن جب ورڈ ایسا ہو جس میں نہیں پتا ہو، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا گولتا بھی ہے اور تنوین بھی ہے، تو یہ اسم ہے، چاہے گولتا ہو، چاہے تنوین ہو، چاہے الف لام ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اسم کی پہچان ہے. اچھا، ابھی ہم نے جیسے بتایا کہ اسم کی بنیادی علامتیں جو خاص ہیں، جو ایک ساتھ نہیں آتی، وہ تنوین اور الف لام ہے. اب ہم یہ بولیں گے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کتابن اور ہم نے پڑھا تھا الکتاب، ہم نے اوپر مثال میں، تو دونوں کا مطلب کتاب ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتاب اور الکتاب، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تنوین جس اسم کے آخر میں آ جاتی ہے اس کو عام کر دیتی ہے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں کامن ناؤن. کامن ناؤن بہت ساری، جیسے بہت ساری کتابیں ہیں. گرامر کی کتاب فار ایگزامپل میں نے لی، بہت ساری، کوئی 20-30 وہی گرامر کی کتاب، وہی آتھر، وہی نام پڑھی ہوئی ہے، تو وہ ہو جائے گا ا بک. کامن ہو گئی نا وہ کتاب، کتنے سارے ہیں. ا بک، ا بک، آ جو ہے نا یا اے جو لگتا ہے وہ یہاں پر تنوین ہے. اگر یہاں پہ کتابوں میں ہے تو یہ ہو جائے گا ایک کتاب یا کوئی کتاب، بہت ساری کتابوں میں سے وہی کامن کتاب ہے.
کوئی خاص کتاب نہیں. اگر میں بولوں اس ڈھیر میں سے, اس گرامر کی کتابوں میں سے کی جو ڈھیر ہے جو ایک جیسی, اس میں سے ایک کتاب لے آؤ, تو وہ جو شخص جو لائے گا وہ اس میں سے کوئی بھی ایک اٹھا لے, کوئی بھی, یا کچھ بھی, کوئی بھی اس میں سے ایک اٹھا لے گا. تو جب یہ تنوین کا میننگ میں لکھنا ہوتا ہے نا, تو اس میں ہوتا ہے کوئی بھی یا کچھ, اس طرح کا آتا ہے. اے بک انگلش میں کیا ہوتا ہے, اے کامن ناؤن, ایک ہی جیسے. بابن ایک ہی جیسے کامن ناؤن. سراتن, بابن کیا ہے, دروازہ, ایک ہی جیسا دروازہ. سراتن راستہ, ایک ہی جیسا راستہ. ٹھیک ہے, کتابن ایک ہی جیسی کتاب, اے بک. اب اگر اس میں الف لام لگ جائے تو اسم کو شروع میں لگتا ہے, اسے خاص کر دیتا ہے. انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں, پراپر ناؤن, خاص چیز ہے. اب اتنی ساری کتابیں, اس میں ایک خاص گرامر کی کتابیں, اس میں ایک خاص قرآن رکھی ہوئی ہے. اگر میں بولوں گی کہ برنگ دا بک, دا بک, یا برنگ الکتاب, تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان ساری کتابوں میں 20 کتابوں میں گرامر کی کتابوں میں ایک خاص کتاب کون سی ہے, قرآن رکھی ہوئی, تو اس کو اٹھا کے لاؤ. اگر میں بولوں الکتاب لے کر آؤ, الکتابو لے کر آؤ, تو کیا لے کر آئیں گے, خاص جو ہے قرآن ہے وہ اٹھا کے لے کر آئیں گے. اگر میں بولی کتابن لے کر آؤ, ایک ہی کتابیں, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, یہ واحد ہی ہے, دونوں واحد ہیں, اس میں سے کوئی جمع نہیں ہے. اگر میں بولوں کتابن لے کر آؤ, تو اتنی ساری جو کتابوں ہیں ان میں سے ایک اٹھا کے لے کر آ جائے گی گرامر کی. اس میں سے میں بولوں الکتابو لے کر آؤ, تو اتنی ساری جو گرامر کی کتابیں اس میں ایک قرآن جو الگ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے. انگلش میں کیا بولتے ہیں, دا بک, دا جو لگتا ہے نا, دا یعنی خاص, یعنی پراپر, تو یہ ہے دا. تو یہ الف لام, تنوین اور الف لام کا فرق ہے. اگر میں بولوں کتابوں تو کوئی بھی کامن کتاب ہوگی, الکتابوں بولے تو خاص ہوگی. تو یہ کامن ناؤن ہے, یہ پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الف لام اور تنوین کا فرق ہے یہاں پہ. چونکہ جو ہم یہ پڑھ رہے تھے تنوین اور الف لام, تو میں نے سوچا کہ یہ بھی بات بتا دوں, مگر آگے جا کے ہم یہ پڑھیں گے کہ تنوین اور ال کا کیا ڈفرینس ہے, مگر میں نے تھوڑا سا یہاں پر بتا دیا. اب ہم دیکھتے فعل کی کیا پہچان ہے. ہم نے اسم کی تو دیکھ لی, اب فعل کی کیا پہچان ہے. کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر قد آ جائے, قد یا لقد, جس کو تحقیق ہم ترجمہ کرتے ہیں نا, اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں یہ آ جائے تو ہم فوراً بائی ڈیفالٹ بول دیں گے کہ یہ لفظ جو ہے, اگر ایون دو اس کی میننگ نہیں معلوم, تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ لفظ جو ہے افلحا اسم نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, یہ فعل ہے. کیوں, اس کے آگے قد لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قد افلح المؤمنین, تو افلح کیا ہے, فعل ہے, کیونکہ اس کے آگے قد لگا ہوا ہے. اسی طرح دوسرا سائن, دوسری علامت جو فعل کو کی پہچان ہے, وہ ہے کہ لفظ کے شروع میں لم یا لن آ جائے. مثال کے طور پر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں, لم یلد و لم یولد. اب یلد ہم سے کوئی پوچھے کہ اس کے یہ اسم ہے یا فعل ہے, ہم پہلے دیکھیں گے اس سے پہلے کیا چیز ہے. اگر لم ہے فوراً ہم کہہ دیں گے کہ یہ فعل ہے, کیونکہ یہ فعل کی علامت ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر لم آ جائے تو فعل ہوگا. اسی طرح و لم یولد, اب یولد فعل ہے یا اسم ہے. ابھی آپ یہ سوچیں کہ یہ سمجھ لیں, یہ امیجن کر لیں کہ ابھی آپ کو یولد کا مطلب نہیں معلوم. اگر ہم سب کوئی بولے کہ اس کو اسم ہے یا فعل ہے, تو فوراً سے پہلے دیکھیں گے کوئی خط تو نہیں ہے, لخط تو نہیں ہے, لم تو نہیں ہے, لن تو نہیں ہے. تو دیکھیں گے ہم لم ہے, لم یولد, تو لم ہے تو یہ یولد جو ہے وہ فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی لفظ کے شروع میں لن آ جائے, ہم اپنا پارہ نمبر 4 ہے نا ہمارا, لن تنالوا البر, لن تنالو سے شروع ہوتا ہے ہمارا. تو اس میں دیکھیے, اب تنالو کوئی پوچھے کہ تنالو فعل ہے, ابھی ہم کو اس کے معنی نہیں معلوم, آپ امیجن کریں گے اس کے معنی نہیں معلوم. کوئی پوچھے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. نمبر 1, ایک تو حرف جو ہے وہ 2 لیٹرز یا 3 لیٹرز پہ ہی ہوتا ہے, تو حرف کا تو پتہ ہی چل جاتا ہے, یا خالی ایک ہی لفظ ہوتا ہے, اس کی میننگ کچھ نہیں. اب تنالو, اب یہ فعل ہے یا اسم ہے, ابھی اس کے معنی نہیں معلوم, ہم اس سے پہلے دیکھیں گے اس کے آگے لن لگا ہوا ہے.
تو یہ فیل ہو گیا. ہم بائی ڈیفالٹ بول دیں گے ایون تو اس کے معنی نہیں معلوم ہم کو, ہم بول دیں گے کہ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا یہ تنالو لفظ جو ہے وہ فیل ہے. اسی طرح ہم نے اسم میں دیکھا تھا کہ اگر گول تا اس کے اوپر ہو مربوطہ تو وہ اسم کی پہچان ہے. اور فیل میں کیا ہوتا ہے آخر میں اگر تائے ساکنہ یعنی جسٹ تا ود دا ساکن, تا ساکن آ جائے کسی بھی لفظ کے آخر میں تو وہ فیل کی پہچان ہے. ہم جیسا سورہ پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب, اس میں دیکھیں تبت یہاں پہ تا جو ہے کے پاس ساکن ہے, تو تبت جو ہے لفظ کوئی پوچھے کہ ابھی آپ کو اس کے معنی نہیں معلوم, امیجن کریں, اگر معلوم ہے تو امیجن کریں, نہیں معلوم اور آپ سے پوچھے کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے تو آپ فوراً دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں, اس لفظ کے آخر میں تا جو ہے تا ساکنہ ہے, تا ساکن ہے, تو ہم فوراً بول دیں گے کہ یہ لفظ جو پورے کا پورا فعل ہے. اسی طرح خلقت, خلقت, اب خلقت کوئی پوچھے کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے, آپ دیکھیں گے کہ آخر میں تا ساکن ہے, فوراً بول دیں گے یہ خلقت جو لفظ ہے یہ فعل ہے. اسی طرح اس کی چوتھی جو علامت ہے فعل کی وہ کیا ہے, شروع میں سین یا صوف آ جائے. ٹھیک ہے, سین یا صوف آ جائے. اب سین سے ہم نے مثال لی ہے, ہمارا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے نا سیقولو, سیقول السفہاء, تو اب سیقولو میں دیکھیے یقولو تو اب یقولو خول سے ہے. اب ہم دیکھیں گے یہ یقولو جو ہے یہ فعل ہے یا اسم ہے. اب اس کے آگے کیا لگا ہوا ہے, سین, سین لگا ہوا ہے. سین کبھی بھی اسم کے آگے نہیں لگتا, اگر سین لگا ہوا ہے تو یہ فعل ہو گیا پورے کا پورا لفظ. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کسی لفظ سے پہلے سوف لگا ہوا ہے, سوف, سوف تعلمون علم الیقین, سوف, تو اب تعلمون اگر کوئی پوچھے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے, اب ہم فوراً دیکھ لیں گے کہ اس لفظ سے پہلے سوف ہے, تو ہم فوراً کہہ دیں گے یہ تعلمون جو لفظ ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تو ہم آگے چلتے ہیں. تو اب یہاں پہ حرف کا میں یہ بتا دوں کہ حرف کا تو کوئی علامت نہیں ہوتی, بس اس کے لیے یہی علامت ہے کہ اپنا مفہوم جو ہے اکیلے میں بیان نہیں کر سکتا, بلکہ دوسرے کلمات میں اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے. تو کسی کے ساتھ لگ کر ہے نا پھر اس کا مطلب, جیسے اب یہاں دیکھ لیجیے وا ہے تو یہ حرف ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور, تو اب اس کا بائی اٹ سیلف اور کچھ اور کیا مطلب ہے, تو خالی اگر ہوتا اور تو اس کا کوئی مطلب, اگر لم یلد ولم یولد تو یہ کنیکٹ کر رہا ہے ان دونوں کو, اس کے بعد پھر ہم کو مطلب سمجھیں گے یملد اور لم یولد. ٹھیک ہے, تو ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں ایک دو یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ ہی, اللہ لفظ اللہ نام ہے تو یہ کیا ہو گیا, اسم ہو گیا. ٹھیک ہے, والفتح, اب یہاں دیکھیے وا جو ہے سیپریٹ ہے اور کا مطلب آتا ہے, تو سیپریٹ ہے بائی اٹ سیلف کوئی مطلب نہیں دے سکتا اور کا, اور تو یہ حرف ہو گیا. الفتح, اب فتح کے آگے الف لام لگا ہوا ہے تو یہ کس کی نشانی ہو گئی, اسم کی نشانی. اگر کوئی بولے ہم سے پوچھے کہ الفتح اسم ہے یہاں پر یا فعل ہے, تو ہم فوراً کہہ دیں گے الف لام لگا ہوا ہے, یہ اس کی پہچان ہے, اس کی علامت ہے, اور یہ فعل, یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ فعل نہیں ہو سکتا. اگین وا بائی اٹ سیلف, اور یہ اس کا مطلب اور ہے, یہ حرف ہے. اب الناسا, الناسا کے آگے الف لام لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے یا فعل ہے, اسم ہے. کیوں اسم ہے, اس کی کیا پہچان ہے, الف لام لگا ہوا ہے. یدخلون, ابھی ہم نے اور یہ آگے اور نہیں پڑھا فعل کا, مگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ترجمے کے حساب سے وہ سب داخل ہو رہے ہیں. تو یہ کیا خاص بات ہے, یہ حال کا زمانہ بتا رہا ہے, داخل ہو رہے ہیں, تو یہ فعل ہوگا. اسے اب دیکھیے فی دین اللہ, فی میں, اب میں بائی اٹ سیلف کوئی مطلب نہیں, اللہ کے دین میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوا, اس کے ساتھ آ رہا ہے, جب یہ آگے دین اللہ کا محتاج ہے فی, تو پھر یہ کیا ہوا, حرف ہوا. افواجا, افواجن, اگر دیکھیں ہم تنوین ہے, اگر کوئی پوچھے ہم کو افواجن اسم ہے یا فعل ہے, ہم کہیں گے یا تنوین ہے, اسم کی علامت ہے, یا اسم ہے. اب فسبح, فسبح میں کوئی بولے کہ یہ فسبح, سبھی جو ہے نا کیا ہے, فعل ہے یا اسم ہے. اب ہم اس کا مطلب دیکھیں گے, کیونکہ ابھی دوسرے ہم نے
نہیں اس کے علامات یا سیکھے ہیں، آگے جا کے ہم سیکھیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے آپ اس کا مطلب دیکھتے ہیں. تو آپ تسبیح بیان کیجئے، تو یہاں پہ امر ہے، یہ فعل ہے. اب بھی حمدی بی بائی اٹ سیلف کوئی مطلب نہیں دیتا ساتھ، مگر کسی کے ساتھ کسی کا محتاج ہوتا ہے اسم کا یا فعل کا. تو بھی حمدی حمد کے ساتھ، تو یہاں پہ کیا ہوا، بھی حرف ہو گیا. وَاسْتَغْفِرُ وا کیا ہے، حرف ہے. اب استغفرہ کیا یہ فعل ہے یا اسم ہے. اب اس میں کہ معنی نہیں بھی پتا تو اب دیکھیے غفر جو ہے نا، غفرانہ سے استغفر جو ہے وہ ورڈ پورا. تو یہ جو سین آ گیا نا، سین اور سین کسی بھی لفظ کے آگے، تو یہ ابھی ہم نے پڑھا نا فعل کی پہچان ہے، سین آ جائے یا صوفہ آ جائے تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ توابن فعل ہے یا اسم ہے، یہاں پہ تنوین ہے تو یہ اسم ہے. چلیے یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی غلطی ہو تو اس کو درگزر فرما دیجیے، آمین. چلیے آگے چلتے ہیں ہم اپنا سبق نمبر 4 کے ساتھ. سبق نمبر 4 ہم آگے پڑھیں گے. اب ہم اسم کو شروع کریں گے. اب ہم نے دیکھ لیے کلمے 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. ہم نے ان کے ڈیفینیشن پڑھ لیے. اب اس کے بعد ہم نے ان کی علامات جو بہت ہی عام علامات ہیں ان کو ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح پہچانتے ہیں. اب ہم جو ہے اسم کو اوپر اسم لیں گے ٹاپک اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جب وہ سارا اسم کی ڈیٹیل ختم ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے فعل کے اوپر آئیں گے، پھر حرف پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اسم شروع کرتے ہیں. تعریف کے لحاظ سے اسم کی اقسام. اور اسم کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اس کو ہم انگلش میں کلاسیفیکیشن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تعریف کے لحاظ سے اسم کی اقسام، قسم جو ہے وہ سنگولر ہے واحد، اور اقسام اس کی جمع ہے پلورل ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف زاویوں اینگل کے لحاظ سے اسم کی کئی اقسام بنتی ہیں. اس سبق میں ہم ایک ایک کر کے لیں گے. تعریف کے لحاظ سے اسم کی قسمیں بتائی گئی ہیں، باقی اقسام کا ذکر یہاں دیکھیں قسمیں بھی لکھا ہوا ہے، اقسام بھی دونوں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی لفظ کا جو جمع ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، پلورل جو ہے. یہاں پہ دیکھیں قسمیں بھی ہیں اور اقسام بھی. باقی اقسام کا ذکر اگلے اسباق میں آئے گا. اسباق بھی سبق کی جمع ہے. ٹھیک ہے، آئے گا. تعریف یعنی ڈیفینیشن کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام. اسم بلحاظ تعریف، اسم ذات اور اسم صفت. اب اسم ذات کیا ہوتی ہے؟ اسم ذات یعنی کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی پرسن کا نام، کسی بھی جاندار کا نام، کسی کا بھی نام، بس کسی کا نام ہو خالی. اور تو اب اسم کو اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی ذات، فرد یا چیز کا محض نام ہو، یا کسی مخلوق کا نام ہو، کسی بھی چیز کا نام. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چیز ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا وہ کیا ہے؟ اسم ذات ہے. جیسے لفظ اللہ، یہ بھی اسم ذات ہے. پورے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں نا اس میں ایک اللہ جو ہے نا وہ اسم ذات ہے. رجل اسم ذات ہے. امراتن اسم ذات ہے. یہ رجل کیا ہے؟ آدمی. امراتن عورت. شمسن سورج نام ہے چیز کا. صراطن راستہ، یہ بھی نام ہے. قمرن چاند، یہ بھی نام ہے. دارن دروازہ، یہ بھی نام ہے. عین آنکھ، یہ بھی نام ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو ہے ہم جو صرف اور صرف نام، کرسی نام ہے، میز نام ہے، کمپیوٹر نام ہے. ٹھیک ہے. اس میں ذات یہ ہوگی. سمپل ہے، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، مگر یہاں پہ یہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں تو پھر اس لیے میں جو ہے یہ کلیئر کر دینا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو. کوئی اس میں زیادہ وہ نہیں ہے. اب اس میں صفت کی طرف دیکھیں. اب اس میں ذات تو یہ ہو گئی، ہم نے ابھی کہا جو نام ہو، خالی نام ہو، کسی بھی ذات کا نام ہو سکتا ہے، ذات فرد کا بھی نام. اللہ تعالیٰ کو ہم ذات ہی بولیں گے نا، لفظ اللہ. فرد کا بھی نام ہو سکتا ہے، رجل آدمی. چیز کا نام ہو سکتا ہے قمر، ابھی جیسے ہم نے پڑھا. اب اس میں صفت ہم دیکھتے ہیں. صفت میں جو ہے کسی کی اردو میں ہم کو آتی ہے، شکر الحمدللہ. صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بھی صفت بیان کرنا، چاہے وہ اچھی صفت ہو، بری صفت ہو، کیسی بھی صفت ہو.
सादिकुन सच्चा, आदमी सच्चा है, तो आदमी भी इसमें जात हुआ क्योंकि नाम है, और सच्चा जो उसकी सिफत है उसकी सिफत बयान कर रहे हैं सादिकुन। इसी तरह गफूरुन, अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह इसमें जात है, लफ्ज़ अल्लाह इसमें जात है, और गफूरुन सिफत है अल्लाह ताला की। आबिदुन इबादत करने वाला सिफत है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने और भी सिफात है, साबिरतुन औरत जो है सब्र करने वाली है, खानिततुन इबादत करने वाली है, खाशियतुन डरने वाली है, ठीक है। ताइबुन ताइब करने वाली है। तो इस तरह से सारी सिफात हैं। हमने इसकी मश्क भी ली है, ये बहुत ही छोटा सा सबक है, तो इसमें ज़्यादा इतनी समझने की वो नहीं है। तो हम ये मश्क आपको होमवर्क देंगे, तो आप लोग उसमें से इसमें ज़ात और इसमें सिफत को जो है अलग अलग बयान करेंगे, कौन कौन सा एग्जाम्पल किस में आता है। तो मैं एक ज़रा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम। सयकूलू, तो हम यहाँ देखेंगे यकूलू के आगे सीन लगा हुआ है, तो ये फेल है। अस्सुफहा, तो या सुफहा के आगे अलिफ लाम लगा हुआ है शुरू में, तो ये क्या हुआ, इस समय ये फेल इसम हुआ। मिन बाइट सेल्फ है, इसके कोई मायने नहीं है, तो ये हर्फ हुआ। अन्नास अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये इसम है। अन क़िबलतिहिम, अन अलग से है, ये हर्फ है। अलैहा, अला भी हर्फ है। लिल्लाही में ली हर्फ है, अल्लाह लफ्ज़ इसम है। अल मशरिकी वल मगरिबी, अलिफ लाम लगा हुआ मशरिक से शुरू में, ये किसकी अलामत है, इसम की। वाव अलग है, ये हर्फ है। अल मगरिबी अलिफ लाम लगा हुआ मगरिब के आगे, तो ये पूरा लफ्ज़ क्या हुआ, इसम है। यहदी हमने आगे नहीं पढ़ा हुआ है फेल के बारे में इतना, मगर मायने के हिसाब से देखते हैं, वो हिदायत देता है। इसमें ज़माना पाया जा रहा है, इसमें हाजिर का ज़माना है, इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये ज़माना पाया जा रहा है, तो ये फेल है। इला हरफे सुरातिम मुस्तकीमिन, दोनों इसम है, क्योंकि इसमें भी तनवीन है, इसमें भी तनवीन है। अब ये किस किस्म का इसम है, इसके मायने देखते हैं। सीधा रास्ता, सिरातन क्या है, रास्ता, मुस्तकीम क्या है, सीधा। तो सिरात रास्ता जो है नाम है, इसमें जात हुआ। सीधा क्या है, इस रास्ते की सिफत है। मुस्तकीम इसम है, मगर कौन सी इसम है, इसमें सिफत है, क्योंकि रास्ता के बारे में बता रहा है। कैसा रास्ता, सीधा रास्ता, या टेढ़ा रास्ता। अगर टेढ़ा भी हो तो वो भी सिफत हुई, सीधा भी सिफत है। तो सिरातिम, सिरातिम तनवीन है, तो इसम है, और इसमें जात है। मुस्तकीमिन इसम है, तनवीन है, मगर क्या है, इसमें सिफत है। वह हरफे का हर्फ है। उम्मतन वसतन, उम्मतन तनवीन है तो इसम है, वसतन तनवीन है तो इसम है। मायने देखते हैं। मोतदल उम्मत, तो उम्मत क्या है, इसमें जात है। कैसी उम्मत, मोतदल, तो वसतन क्या हुई, इसमें सिफत हुई। अला हरफे, अर रसूलु अलिफ लाम लगा हुआ है, इसम है। शहीदन तनवीन लगी हुई है, इसम है। अल क़िबलता अलिफ लाम लगा हुआ है, इसम है। ली नालमा, ली हर्फ है बाइट सर। अलमा का हम देखिए, नालमा का हम मायने देखते हैं, क्योंकि हमने फेल इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ा है। हम जान लें, इसलिए कि हम जान लें, इसमें जमाना पाया जा रहा है, तो ये फेल है। यत्तबिया, यत्तबिया फेल है। अभी हमने इसका उतना डिटेल नहीं पढ़ा है, हम मायने देखते। पैरवी करता है, इसमें हाल बताया जा रहा है, हाल जमाना हाल बताया जा रहा है, तो ये लफ्ज क्या हुआ, फेल है। अर रसूला अलिफ लाम लगा हुआ है, तो इसम है। यनकलिब मायने देखते, फिर जाता है, जमाना पाया जा रहा है, कौन सा जमाना, हाल, तो फेल है। अला हर्फ है। तो अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को इसम और फेल की अलामात का फ़र्क पता चल गया होगा, जो कि बहुत कॉमन है। और उसके बाद जो कॉमन, जो बहुत ही आम जो अलामात हैं, वो पता चल गई होंगी इंशाल्लाह ताला।
اور اس کے بعد ہم نے جو پہلی اقسام دیکھی ہے، پہلی جو ہم نے قسم دیکھی ہے تعریف کے لحاظ سے اسم کی، اس میں ذات اور اس میں صفت، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ابھی میں جو مشق دیں گے اس میں آپ جو ہے الفاظ کو پہچانے کون سی اس میں ذات ہے اور کون سی اس میں صفت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں استقامت عطا فرما اور اس میں آسانیاں پیدا کر. اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہاں پر جو میری سب بہنیں ہیں سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں سلائڈس کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیے. ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر فرما دیجیے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل دعا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.